السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج اپنے نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میں آپ کو اگین ویلکم کرتا ہوں فرام سپیریئر ہیڈ آفس انڈر لرننگ مینجمنٹ سسٹم، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ لوگوں کا سبجیکٹ ہے پرنسپلز آف کامرس کا۔ ہم چیپٹر نمبر 6 پڑھ رہے ہیں، چھٹا چیپٹر۔ ایک بات جو ضروری آپ کو یہاں بتانا بنتی ہے وہ یہ ہے کہ چھٹا چیپٹر ایک تو اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ ایک تو لینتھی چیپٹر ہے ہماری کتاب کا۔ ہم جب چیپٹر نمبر 10 سے آنورڈ انشاءاللہ بات کریں گے تو وہاں کے 5 چیپٹر اور چھٹا چیپٹر یہ آپس میں برابر ہیں اپنی لینتھ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ دوسرا جو چیپٹر نمبر 6 کے بارے میں آپ سے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے ہمارے سبجیکٹ کا، اور اس چیپٹر میں جو کانسیپٹس آپ پڑھیں گے سیکھیں گے وہ بینگ اے کامرس اسٹوڈنٹ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ سو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر۔ ہم چھٹے چیپٹر میں ہیں جناب، اور آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 11۔ میں آج کے لیکچر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اباؤٹ دا capital financial sources of a joint stock company, one of the very important and informative topic۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا اور آپ کو اس لیکچر میں یہ سمجھایا جائے گا کہ جوائنٹ سٹاک کمپنی کن کن ذریعوں سے، کن کن سورسز سے اپنا کیپٹل، اپنا فائنینس جنریٹ کر سکتی ہے۔ یعنی فار ایگزامپل میں اگر بات کروں آپ سے، تو اگر ایک اکیلا شخص ہے کاروبار کرنے والا، سول پروپرائٹر، لازمی بات ہے کہ جیب سے پیسے لگائے گا، اپنے کسی فرینڈ سے کچھ لون لے لے گا، کو اگر وہ فائنینشیل بیک گراؤنڈ اس کا ساؤنڈ ہوا تو وہ تھوڑا سا بینک سے قرض لے لے گا، اپنا بزنس سٹارٹ کرے گا یا اپنی سیونگز کو یوٹیلائز کرے گا۔ یہاں ہم بات کر رہے ہیں کمپنی کی، تو یہاں پر کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ کمپنی اپنا فائنینس، اپنا کیپٹل کن کن ذریعوں سے جنریٹ کرتی ہے۔ تو سامنے آپ کے یہ جناب 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 ہم شیئرز کی بات کریں گے۔ شیئرز کیا ہے، کیسے بنتے ہیں، یہ ہوتے کیا ہیں، کمپنی شیئرز کے ذریعے سے پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہے، شیئرز خریدنے والوں کو کیا کہتے ہیں، یہ ساری بات کریں گے۔ یہی ساری باتیں ہم پھر ڈیبینچرز کے بارے بات کریں گے۔ میرے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے ڈیبینچرز کا لفظ ہی پہلی مرتبہ سنا ہوا ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے شیئرز اور ڈیبینچر کے بارے میں مکمل بات کرنی ہے، اور ہم نے ان کو بالکل سیکھنے کی نیت سے آج انشاءاللہ بیٹھنا ہے۔ ہم نے تھرڈ ہمارے پاس ہوگا جی سیونگز کے بارے میں بات کریں گے کہ کمپنی اپنا پیسہ شیئرز، ڈیبینچرز اور سیونگز، ان 3 ذریعوں میں سے کسی ایک ذریعے سے یا 2 ذریعوں سے یا تینوں ذریعوں سے ایک ہی وقت میں اپنا پیسہ، اپنا فائنینس جنریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جناب ہم سب سے پہلے انشاءاللہ بات کریں گے، جیسا کہ ہمارے پاس موجود ہے، شیئرز کی بات کریں گے۔ یہ پیکٹوریل ڈائیگرامز بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کیپٹل سٹرکچر میں کمپنیز اپنا جو کیپٹل سٹرکچر ہے اس کو ڈیفرنٹ سورسز سے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کرسر کو دیکھیں تو یہ جو سب سے بڑا پارٹ ہے کمپنی کے فائنینس کا، کیپٹل کا، وہ ایکوٹی کیپٹل ہے۔ ایکوٹی کیپٹل وہ کیپٹل ہوتا ہے جو کمپنی شیئرز کو ایشو کر کے جنریٹ کرتی ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ پریفرڈ سٹاک ہے، اس کے بارے میں بھی آج کے لیکچر میں بات ہوگی۔ یہ جو ڈیٹ کا پورشن ہے یہ بڑا اسمال پورشن ہے، یہ ڈیبینچرز کے تھرو آتا ہے۔ پھر یہ جو ادر سورسز ہیں، یہ سیونگز بھی ہو سکتی ہیں اور سورس بھی ہو سکتا ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہ ڈائیگرام سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح یہ جو ڈائیگرام ہے اس میں کیپٹل سٹرکچر شو کیا گیا ہے۔ اس کیپٹل سٹرکچر میں بھی آپ دیکھیں تو ایکوٹی وہ پیسہ ہے جو کمپنی شیئرز کو ایشو کر کے اکٹھا کر رہی ہے، یہ کمپنی کا اپنا پیسہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو میں ابھی بتاؤں گا کہ یہ کمپنی کا اپنا پیسہ کیسے ہے۔ یہ ڈیبینچرز کو ایشو کر کے کمپنی سرمایہ جنریٹ کرتی ہے، یہ ڈیٹ فائنینسنگ کہلاتا ہے، یہ ایکوٹی فائنینس کہلاتا ہے۔ ڈیٹ فائنینس کیسے جنریٹ ہوتا ہے، ایکوٹی فائنینس کیسے جنریٹ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آج کے لیکچر میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ون آف دا ویری 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 انفارمیٹیو ٹاپک۔
regarding this chapter inshallah. تو جناب سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی شیئرز کی. اب فرسٹ آف آل یہاں جو ایک بہت ہی اہم ترین بات سمجھانے والی ہے, دیکھو سول ٹریڈرشپ میں سول ٹریڈر اپنے نام سے فائنینشیل ڈاکومنٹس ایشو کر کے عوام سے پیسہ اکٹھا کر کے کاروبار نہیں کر سکتا. پارٹنرشپ میں پارٹنرز اپنے نام سے فائنینشیل ڈاکومنٹس فائنینشیل انسٹرومنٹس ایشو کر کے پیسہ عوام سے اکٹھا کر کے کاروبار نہیں کر سکتے. پارٹنرز ان پارٹنرشپ بزنس. تو جناب یہ کمپنی ایک واحد کاروباری تنظیم کی شکل ہے جس میں کمپنی اس بات کے لیے آتھورائزڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو اپنے نام سے کچھ فائنینشیل ڈاکومنٹس کچھ فائنینشیل انسٹرومنٹس جن میں سے ایک ڈاکومنٹ شیئرز بھی کہلاتا ہے, کمپنی اپنے نام سے یہ دستاویز یہ ڈاکومنٹ جاری کرتی ہے اور اس ڈاکومنٹ کو جاری کر کے عوام سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے. جو بندہ یہ ڈاکومنٹ خریدتا ہے اسے شیئر ہولڈر کہتے ہیں, وہ کمپنی میں سرمایہ کاری کرتا ہے انویسٹمنٹ لاتا ہے, وہ کمپنی کا مالک کہلاتا ہے, اور کمپنی ڈفرنٹ شیئر ہولڈرز کو اکٹھا کر کے انہیں اپنے شیئرز کو سیل کر کے ان کا سرمایہ لے کر تو کمپنی کا کاروبار شروع کیا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جی, نمبر 2 ایک بات یاد رکھیے گا کہ کمپنی کی سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہے, جو میں نے لاسٹ لیکچر کچھ لیکچرز پہلے بات کی تھی. سیپریٹ لیگل انٹیٹی کا مطلب کیا ہے کہ کمپنی کی ایک اپنی شناخت ہے. اس میں یاد رکھیں کہ اگر میں مینیجنگ سٹرکچر کی بات کروں تو کمپنی کا مینیجنگ سٹرکچر شیئر ہولڈرز اور ڈائریکٹرز کے درمیان گھومتا ہے. شیئر ہولڈرز کمپنی کے مالکان, کمپنی کے انویسٹرز, کمپنی کے فائنینسرز, کمپنی کے آنرز کہلاتے ہیں, بڑی اہم بات ہے. جبکہ ڈائریکٹرز کمپنی کے مینیجرز کہلاتے ہیں. ڈائریکٹرز کو کمپنی کے شیئر ہولڈرز اپنی اکثریت رائے سے سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ پیسہ سرمایہ کمپنی کی باغ دوڑ ڈائریکٹرز کو دے دی جاتی ہے, وہ کمپنی کا پھر سارے کا سارا انتظام سنبھالتے ہیں. تو یاد رکھیے گا اب یہ شیئرز کسے کہتے ہیں, کمپنی نے جتنا سرمایہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے اس کو اسمال پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. انڈیویجولی ایچ پارٹ از ناؤن ایز شیئرز, ایچ پارٹ از ناؤن ایز شیئرز. تو اسے میں ڈیفائن کر رہا ہوں, the total authorized capital of the company is divided into small parts, into small units, each unit individually called share. اب یاد رکھیں جی شیئرز کی کچھ یہ ٹائپس ہیں. سب سے پہلے میں پریفرنس شیئرز کی بات کروں گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ پریفرنس شیئرز وہ شیئرز ہوتے ہیں جن کے ہولڈرز کو, دیکھیں نا ہم کہتے ہیں پریفر کر, ایک اسٹوڈنٹ بلیک بال پوائنٹ استعمال کرتا ہے, بلو بال پوائنٹ استعمال کرتا ہے, بلو مارکر بلیک مارکر استعمال کرتا ہے, بلیک مارکر کو تھوڑا کم استعمال کرتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ بلو مارکر, تو اس نے کہا سر میں بلو مارکر کو پریفر کرتا ہوں, ترجیح دیتا ہوں بلیک مارکر پر. اب اس میں یہاں پر بات سمجھنے والی ہے کہ پریفرنس شیئرز کسے کہیں گے. نام سے ظاہر ہے یہ وہ شیئرز ہیں جن کے ہولڈرز کو کمپنی پریفر کرتی ہے دو کاموں میں, اور بھی بہت سے کام ہیں, دو کاموں میں. نمبر 1 جو آپ نے سمجھنے ہیں, جب بھی ڈیویڈنڈ یعنی کہ منافع, یہ بھی یاد رکھیں کمپنی کا منافع ڈیویڈنڈ کہلاتا ہے. تو جب بھی کمپنی ڈیویڈنڈ اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے پریفرنس شیئرز کو ڈیویڈنڈ دیا جاتا ہے. اور ان کا کیپٹل, دوسری بات میں نے جو سمجھانی ہے, ان کا کیپٹل جب واپس کیا جائے گا تو سب سے پہلے پریفرنس شیئر ہولڈرز کو ان کا کیپٹل واپس کیا جائے گا. اور پریفرنس شیئر ہولڈرز کا جو ڈیویڈنڈ کا ریٹ ہے وہ فکس ہوگا. اب یہ ذرا ڈیفائن کر لیتے ہیں. These are the shares whose holders have preferential rights in respect of the payment of dividend and repayment of capital. In the event of winding up, the rate of dividend on these shares is fixed. اب یہ یہاں پہ 3 باتیں سمجھ لیں کہ یہ وہ شیئر ہولڈرز ہیں جن کے ہولڈرز کو پریفر کیا جائے گا ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ آف ڈیویڈنڈ. یہ کرسر دیکھیں, ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ آف ڈیویڈنڈ, کہ سب سے پہلے ڈیویڈنڈ کی باری کن کی آئے گی, پریفرنس شیئر ہولڈرز کی. دوسرا, اور ان کا کیپٹل ان کو سب سے پہلے ری پے کیا جائے گا, اور ان کا جو ریٹ آف ڈیویڈنڈ ہے وہ کیا ہوگا جناب, فکس ہوگا. سو اب پریفرنس شیئرز کی 2 ٹائپس ہیں, کیومولیٹو اور نان کیومولیٹو. یہ بھی سمجھیں, بہت ضروری ہے. میں تھوڑی بات کروں گا ہمارے اب
اب سے آنورڈ لیکچر تھوڑے شارٹ ہوں گے کیونکہ ان میں کانسیپٹ بڑے گہرے کانسیپٹس ہیں, یعنی کانسیپٹ بڑے کروشل کانسیپٹ ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے. میں تھوڑی سی بات کروں گا لیکن اس کو سمجھا کے آگے چلیں گے, سمجھ کے آگے چلیں گے انشاءاللہ. تو جی پریفرنس شیئرز کی کتنی ٹائپس ہیں؟ پریفرنس شیئرز کی 2 ٹائپس ہیں, ایک کیومولیٹو, دوسرا نان کیومولیٹو. پہلے ان کو سمجھیں یہ ہے کیا. فرض کیا کمپنی کو 2019 میں منافع ہو گیا, کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز کو 50,000 ڈیویڈنڈ پے کرنا تھا, فکس پے کرنا تھا پریفرنس شیئر ہولڈرز کو. 2019 میں پروفٹ ہو گیا, 2020 میں کرونا کی وجہ سے نقصان ہو گیا, 2021 میں بھی کمپنی کو پروفٹ ہو گیا. تو کمپنی کیا کرے, اگر 2019 کا ڈیویڈنڈ 2019 میں پے کر دے, 2020 کا ڈیویڈنڈ نقصان کی وجہ سے 2021 کے ڈیویڈنڈ کے ساتھ ملا کر پے کرے. یعنی کہ 2020 کا ڈیویڈنڈ کرونا کی وجہ سے جو نقصان ہو گیا ہے وہ اس کا لاس نہ ہو, اور وہ کمپنی ڈیویڈنڈ 2020 کا اور 2021 کا اکٹھا پے کر دے. میں اپنی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. 2019 میں منافع ہوا, 50,000 پے کر دیا. 2020 میں کرونا کی وجہ سے نقصان ہو گیا, کمپنی ڈیویڈنڈ پے نہیں کر سکی, منافع تقسیم نہیں کر سکی. 2021 میں منافع ہو گیا جناب, اب کمپنی کیا کرے, 20 اور 21 کا ملا کر منافع تقسیم کر دے, یعنی کہ ڈیویڈنڈ پے کر دے, تو اسے کہیں گے کیومولیٹو پریفرنس شیئرز. اور اگر 2020 کا کمپنی 2021 کے ڈیویڈنڈ کے ساتھ 2020 کا ڈیویڈنڈ ملا کر پے نہ کرے, بلکہ جو 2020 کا کرونا کی وجہ سے نقصان ہو گیا وہ کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو اس سال کا منافع 21 کے منافع کے ساتھ ادا نہ کرے, تو پھر اس طرح کے پریفرنس شیئر ہولڈرز کو ہم اس طرح کے پریفرنس شیئرز کو ہم کیا کہتے ہیں, نان کیومولیٹو پریفرنس شیئرز. اب ذرا اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. if the profit of company is not enough, okay, to pay dividend on any kind of share at the end of financial year, then the right of dividend on these shares accumulates until all arrears of unpaid dividend have been paid. یہ کیا کہا جا رہا ہے جی, کمپنی کسی سال نقصان کی صورت میں منافع ادا نہ کر سکے اور وہ منافع جمع ہوتا رہے, accumulates جمع ہوتا رہے, اور پھر کمپنی آنے والے سالوں میں انہیں ایریئرز کہتے ہیں واجبات کو, ایریئرز واجبات کو, تو ایریئرز کی صورت میں پے کر دے, تو ایسے شیئرز کو ہم کیومولیٹو پریفرنس شیئرز کہیں گے. اور نان کیومولیٹو اس کا الٹ کر لیں کہ جس سال کا نقصان ہو گیا اس سال کا منافع بھی گیا, تو نان کیومولیٹو. تو نان کیومولیٹو پریفرنس شیئرز آر دا شیئرز آن وچ if dividend is not paid out of current year's profit in any year, then it is never paid or it will never paid in coming years. یعنی جس سال نقصان ہو گیا اس سال کا منافع ادا نہیں کیا اور نیکسٹ بھی ادا نہیں کرے گی کمپنی اسی سال کا, نقصان والے سال کا, تو اسے ہم کہتے ہیں نان کیومولیٹو پریفرنس شیئرز. دوسرا یاد رکھیے گا جی, ہم شیئرز کی بات کر رہے ہیں, شیئرز کی ٹائپس کی, تو جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ آرڈنری شیئرز ہے. یہ تھوڑا کم ٹائم لیں گے, اچھا ہے. آرڈنری شیئرز وہ ہوتے ہیں جن پر کمپنی ڈیویڈنڈ پے کرتی ہے پریفرنس شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ پے کرنے کے بعد, اور آرڈنری شیئرز وہ ہوتے ہیں جن کو کمپنی ان کا سرمایہ واپس کرتی ہے پریفرنس شیئر ہولڈرز کو ان کا لگا ہوا سرمایہ واپس کرنے کے بعد. اور ان شیئرز پر یعنی آرڈنری شیئرز پر جو ریٹ آف ڈیویڈنڈ ہے وہ پریفرنس شیئر ہولڈرز کی طرح فکس نہیں ہوتا. سو آرڈنری شیئرز آر دا شیئرز آن وچ ڈیویڈنڈ از ناٹ فکسڈ, از ناٹ پیڈ ایٹ فکس ریٹ. آرڈنری شیئر ہولڈرز ریسیو دا ڈیویڈنڈ proportionally out of profit earned by the company after the payment of fixed dividend on preference shares. اچھا جی, ڈیفرڈ شیئر یہ تیسری ٹائپ ہے. یہ وہ شیئرز ہیں جو کمپنی اپنے پروموٹرز کو یعنی بانیان کو, فاؤنڈرز کو, جو لوگ کمپنی کو بناتے ہیں, یہ ایم سی کیو آ سکتا ہے, جو لوگ کمپنی کو بناتے ہیں انہیں کمپنی کے پروموٹرز کہا جاتا ہے, انہیں کمپنی کے فاؤنڈرز کہا جاتا ہے. تو دوز شیئرز which are issued to the promoters of the company are known as deferred or founder shares. ان کا ڈیویڈنڈ فکس بھی نہیں ہوتا اور ان کو سب سے آخر میں ڈیویڈنڈ پے کیا جاتا ہے. میں ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنا لیکچر یہاں پر وائنڈ اپ کروں گا. میں چاہوں گا کہ آپ کو اتنی بات کی جائے جو آپ ایزیلی سن بھی سکیں اور یاد بھی کر سکیں. تو ہم نے آج کے لیکچر میں کیا پڑھا, ہم نے پڑھا جی کہ کمپنی کے سرمایہ حاصل کرنے کے کتنے ذرائع ہیں, تو 3 ہیں. نمبر 1 شیئرز,
اس کے بارے بات مکمل ہو گئی. میرے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈیبینچر کے بارے بات ہوگی, میں ڈیبینچر کے بارے آپ سے بات کروں گا. اس میں کچھ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی, مختصر بات ہوگی, اور پھر ہم سیونگز کی بات کریں گے اور ہمارا یہ ٹاپک وائنڈ اپ ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا اور اس ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریے گا.